الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم وقال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في شأن حبيبه جلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران طریق، ماؤں بہنوں، اللہ جل شأنہ وعم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ والوں سے نسبت دی. اسی نسبت کی وجہ ہے کہ آج ہم اس ذکر اور فکر کی محفل میں جمع ہیں. سلسلہ وار ہم اللہ والوں کے ارشادات اور ان کے فیوز کو لیے اپنے احوال کی اصلاح کے لیے جمع ہیں. گزشتہ صحبتوں سے ہم ایک مضمون کا آغاز کیے تھے کہ سلوک الی اللہ کے اصول کیا ہے. ان اصول کے تحت ہم اپنی گفتگو کو یہاں تک لا چکے تھے جس کو قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ توبہ کرے یعنی اپنے مولا کی طرف پلٹ جائے، پھر اپنے باطن کی اصلاح کرے، پھر اس کے بعد آگے کی منزلیں وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ کہہ کر اللہ نے بیان کیا. تو بات یہ تھی کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اصلاح کے قابل ہی نہیں ہوتے. کسی کے باطن کی اصلاح ہو جائے
تو یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں، اور اس زمانے میں اس اصلاح شدہ نفوس کا ملنا ایک حیرت انگیز کرامت سے کم نہیں۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز یہ اصلاح کے لفظ پہ تھوڑا ہم غور کریں گے۔ یہ جو لفظ ہم عموماً خانقاہوں کی سرزمین میں استعمال کرتے ہیں، اپنے قلب کا اصلاح کرو، نفس کا اصلاح کرو، آخر اصلاح کے لفظ کا کیا معنی ہے؟ اس کے تقاضے کیا ہے؟ یہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہے، انگلش میں اگر اس کا معنی لیں گے تو کریکشن کرنا، اردو میں اس کا معنی کریں گے درست اور سیدھا کرنا۔ یہ ایک لفظ، اس کا یہ معنی خود اصلاح کے تمام امور کو اس میں جمع کر دیا۔ کریکشن کس چیز کی کریں گے؟ جس میں کوئی پہلے سے کوئی غلطی ہو، غلطی کو کریکٹ کیا جاتا ہے، غلطی کو درست کیا جاتا ہے۔ ورنہ کوئی بات پہلے سے درست ہو تو درست کو دوبارہ درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غلطی ہے تو غلطی کو سیدھا کرنا، غلطی کو اچھا کرنا، یہ اصلاح کا معنی ہے۔ لہذا اصلاح کے لفظ میں سب سے پہلے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ پہلے سے یہ غلط ہے، ایک غلط کو پہلے ثابت کیا جا رہا ہے۔ اگر جس چیز کی اصلاح کی جا رہی ہے یا اصلاح کرنا ہے، اس کے غلط ہونے کو اگر نہ مانے تو اصلاح کیسا کریں گے؟ پہلے یہ ماننا ضروری ہے کہ کچھ کریکشن ہے۔ کریکشن کا مطلب یہ ہے کہ کچھ غلطی ہے، اس کو جیسا ادا کرنا تھا، جیسا لکھنا تھا، جیسا بنانا تھا، ویسا تو نہیں بنایا گیا، کچھ غلطی ہے۔ اگر غلطی کو نہیں مانیں گے، یعنی یہ قابل کریکشن ہے، یہ نہیں مانیں گے تو کریکشن کیسا کریں گے؟ کریکشن کا سب سے پہلا اصلاح کا آغاز اس بات سے ہے کہ یہ غلط ہے، اس بات کو تسلیم کر لینا پہلے ضروری ہے۔ اگر اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ یہ غلط ہے تو پھر اچھا کیسا کریں گے اس کو؟ اصلاح کا لفظ خود یہ بتا رہا ہے، اس لفظ کے معنی میں یہ ہے کہ کچھ پہلے سے غلط ہے، تو وہ شخص ہرگز اپنے آپ کی اصلاح نہیں کر سکتا جو اپنے آپ کو پہلے غلط نہ سمجھے۔ اپنے آپ کو صحیح پہلے سے سمجھا ہوا ہے، اس کو کون کریکشن کرے گا؟ بھائی تم کچھ کریکشن کر لو تو وہ کہے گا کہ میرے پاس تو کوئی غلط ہی نہیں ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ صحیح ہے، تو کریکشن کیوں کروں میں؟ وہ جو کچھ اس کے پاس ہے، غلط ہو یا صحیح ہو، اس کو وہ غلط کو صحیح سمجھ رہا ہے، تو وہ کب اصلاح کی طرف آئے گا؟ تو ہمارے اندر حال یہ ہے کہ دو چار خوبیاں پیدا ہو جانے سے مکمل اصلاح ہونے کا یہ نام نہیں ہے۔ ہم جسم کے اعتبار سے اصلاح کر لیے، یعنی ہمارا لباس جو غیر شرعی تھا، ہمارا چہرہ وضاحت جو غیر شرعی تھا، یہ قابل کریکشن تھا، قابل اصلاح تھا، تو ہم اپنے لباس کو بدل لیے، سنت والا لباس پہن لیے، چہرہ سنت والا بنا لیے، یہ ظاہر کے اعتبار سے ہم نے کریکشن کر لیا، یہ ایسا نہیں رہنا تھا، ایسا کر لیا۔ اور ظاہر کے اصلاح کو دیکھ کر باطن کو بھی اصلاح ہو گیا سمجھنا، یہ سراسر غلطی ہے۔ لباس تو بدل گیا، یہاں لباس کے حد تک اصلاح کر لیے، لیکن باطن کے حد تک
کچھ چیزیں جسمانی اعتبار سے اصلاح طلب ہے وہ کر لیے، اور کچھ چیزیں باطن کے اعتبار سے اس کی اصلاح کیسا کریں گے، اس کو کہاں تک بدلیں گے؟ جس طرح ہم اللہ والوں سے جڑنے کے بعد صادقین کے صحبت میں آنے سے پہلے جو ہمارا ظاہری لباس کا، ظاہری وضاحتہ کا حال تھا وہ نہیں ہے، اب وہ تو بدل گیا، وہ درست ہو گیا، یہاں تک ہمارا محاسبہ صحیح ہے۔ تو کیا جس طرح سے ہمارا ظاہر پہلے کچھ اور تھا اب بدل کر درست ہو گیا، اس کو ہم نے کریکشن کر لیا، اصلاح کر لی، تو اب اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ باطن میں پہلے کیا کیا بیماریاں تھیں، کیا وہ بھی بدل گئے یا وہ ویسے ہی ہے؟ اللہ والوں کے صحبت میں آنے کے بعد، نسبت ملنے کے بعد، نسبت ملنے سے پہلے لباس دوسرا تھا، اب لباس بدل گیا۔ اسی موازنے کے ساتھ دل میں پہلے سے مال کی محبت تھی، اللہ والوں کی صحبت میں آئے، نسبت ملنے کے بعد کیا وہ مال کی محبت گئی یا نہیں؟ اپنے نفس کو آگے رکھنا، ہر چیز پر ترجیح دینا، یہ جو کیفیت پہلے تھی وہ ابھی بھی ہے یا ختم ہو گئی؟ تکبر پہلے تھا، اب وہ ختم ہوا یا باقی ہے؟ ریا پہلے بھی تھا، ختم ہوا یا باقی ہے؟ خود پسندی، خود غرضی اور ما سوی اللہ سے محبت وغیرہ جتنی بھی چیزیں یہ پہلے تھی تو اب وہ ختم ہو گئی یا ابھی باقی ہے؟ اگر باقی ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے ظاہر کیا اصلاح کیا، باطن کا اصلاح نہیں کیا، یعنی جو چیز جیسی ہونا تھا اس کے برخلاف ہے تو اس کو کریکشن کرنا ہے۔ اس کے لیے پہلے یہ ماننا ضروری ہے، جس طرح سے ہم یہ لباس غیر جو پہلے تھا وہ غیر شرعی تھا، خلاف سنت تھا، مان لیے، اسی لیے تو ہم بدل دیے اس کو۔ اگر یہ کہتے کہ کچھ لوگ جیسے بھئی یہ بھی سنت کا لباس ہی ہے تو وہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ اسی لیے ایک جماعت ہے جو غیر سنت کے لباس کو اپنا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی بھی سنت کا لباس ہے، اسی لیے وہ لوگ سنت کے لباس کو کبھی اختیار نہیں کر سکے۔ خلاف سنت لباس کو وہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی سنت والا لباس ہے، تو وہ لوگ کبھی بھی اس لباس کو بدل نہیں سکے۔ اور جتنے گمراہ فرقے ہیں وہ لوگ اپنے گمراہی سے باز کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ وہ اس فرقے کو گمراہ نہیں سمجھ رہے، وہ گمراہ سمجھے ہی نہیں، یہ فرقہ ہمارا بالکل صحیح عقیدے والا ہے اسی لیے نہیں چھوڑے۔ وہ اس فرقے کو چھوڑنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، صحیح فرقے کو پہچاننا تو دور کی بات ہے، اپنے فرقے کا غلط ہونا ان کے سامنے کھلنا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ حق کو حق دکھا مجھے، حق کو حق دکھا، ورزقنا اتباعہ، اور اس کی اتباع کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اور باطل کو غلط دکھا، وَرْزُقْنَا اجتنابہ، اور اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما، وَأَرِنَا الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ، اور ساری چیزیں جس حقیقت پر تو پیدا کیا ویسا دکھا دے۔ حق ہے مگر حق نہیں دکھ رہا ہے، باطل ہے باطل نہیں دکھ رہا ہے، صحیح نہیں دکھ رہا ہے، صحیح غلط اور غلط صحیح دکھ رہا ہے، اور شے اس کے حقیقت کے مطابق نظر نہیں آ رہی ہے، اسی لیے تو سارے آفتیں ہیں۔ اسی لیے تو علم آنے کے باوجود، بہت سے مسائل آنے کے بعد بھی اصلاح نہیں ہو رہی، کیونکہ پہلے ہم اس کے غلط ہونے کا اقرار ہی نہیں کیے، حالانکہ یہ لفظ یہ بتا رہا ہے کہ پہلے غلطی کو تسلیم کرو۔ کسی سے آپ کہہ دے کہ بھئی تمہارے اندر یہ خامی ہے، اب اس کا ریاکشن دیکھیے آپ، تو پھر معلوم ہوگا کہ یہ شخص کہاں تک سلوک میں آگے بڑھ سکے گا، یہ شخص کہاں تک سلوک میں، طریقے میں آگے بڑھ سکے گا، ہم یہاں سے اس کا اندازہ کر لے سکتے۔
اب دیکھیے یہ لفظ اصلاح کا جو لفظ ہے یہ ایک اور طریقے سے ہم استعمال کرتے، جیسے حجامت بنانے کے واسطے اس کے لیے بھی اصلاح کا لفظ استعمال کرتے، داڑھی بنانا وغیرہ اس کے لیے اصلاح بنوانا یہ لفظ استعمال کرتے۔ اس کے تقاضوں کو دیکھ کر ہم باطن کے اصلاح سے اس کو کمپیئر کریں گے۔ اگر ہم اپنے چہرے کا یا بالوں کا اصلاح بنوانا ہے تو اپنا چہرہ یا جو حصہ جہاں پر اصلاح بنوانا ہے وہ پورا حجام کے حوالے کر دینا ہوگا۔ اگر وہ کہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ حرکت نہیں کرنا، آپ حرکت نہیں کر سکتے۔ اگر حرکت کریں گے تو یا تو جو بال نہیں کٹنے کے ہیں وہ کٹ جائیں گے، یا پھر اس سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ کچھ زخم ہو جائے گا ہمارے اوپر۔ تو بالوں کی اصلاح میں اتنی احتیاط ہے کہ اگر وہ حرکت کرنے سے منع کر دے تو حرکت کرنا ہمارے لیے منع ہے، نہیں کر سکتے حرکت۔ اور بالکل کوئی شخص یہاں دلیل نہیں پوچھتا کہ کیوں حرکت نہیں کر، حرکت کرے تو کیا ہوگا، کوئی یہ سوال نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو تیز دھاری دھار بلیڈ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اگر یہاں حرکت کرے گا تو پھر کیا حشر ہوگا اس کو معلوم ہے، بہت سخت تکلیف کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا۔ اس کے اتنا فرما بردار ہے، جو اصلاح کرنے والا ہے اگر وہ حرکت کرنے سے منع کرے تو حرکت کرنا منع ہے، ورنہ اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اس کو سوال کرنا بھی منع ہے اس مقام پر۔ جب اس کے حوالے ہو جائیں گے، اپنا سر اس کے حوالے کر دیں گے تو پھر وہ اپنے منشا کے مطابق بنائے گا ہمارے تمام بالوں کو، ہمارا جو بھی چہرہ ہے وہ بنائے۔ پہلے اچھا بننے کے لیے اس سے پہلے کیا ہے، جہاں جو بال نہیں ہونا تھا وہ ہے، بدنما ہو معلوم ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارا باطن بھی بدنما ہے، کسی اصلاح کے حوالے اس کو کر کے اس کے مطابق حرکت کرنا ہے، اس کے مطابق خاموش رہنا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر یا تو جہاں جو عیب نظر آ رہا ہے جو بال، وہ ویسے ہی رہ جائیں گے۔ تو جتنے ہمارے احوال ہے اس میں ہم درمیان میں اپنے منشا کو لا کے رکھتے۔ یہ مقام ایسا ہے کہ اس کو پار کرنا بہت مشکل ہے، آگے کی منزل آسان ہے، اصلاح کی منزل پار کرنا ہی مشکل ہے، اس کے بعد سارے منازل آسان ہیں۔ جس طرح توبہ کی منزل بہت مشکل ہے، اس کے بعد وہ پار ہو جائے تو اصلاح کی منزل بہت مشکل ہے، اس کے بعد کے منازل آسان ہے۔ اگر یہ دو کم از کم مکمل ہو جائے، یعنی کوئی توبہ مکمل کر لے، یعنی تمام برائیوں سے نافرمانیوں سے باز آ جائے، اور اس کے بعد مکمل اصلاح کر لیے، کم از کم یہ دو مقامات بھی حاصل کر لیا تو اس کے لیے سلوک مکمل ہو گیا، آسان ہو گیا، اس کے لیے ایک حد تک سلوک ہو گیا اس کا۔ معرفت اللہ اور علم، یہ بڑی بڑی چیزیں اس کو اس حد تک کی پائے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے قرآن کریم کی ایک آیت شروع میں تلاوت کیا اللہ کے حول و قوت سے، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، یہیں پر اللہ تعالیٰ بات ختم کر دیا۔ ایک مقام وہ ہے جہاں پر اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، چار چیزوں کو بیان کیا۔ اب ایک آیت، یہ آیت میں ایسا کیوں بیان کیا؟ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، جو توبہ کیے، پلٹ جائے اللہ کی طرف اور اپنی اصلاح کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بات ختم ہو گئی، وہ اللہ اس کے لیے بخشنے والا ہے۔ تو یہاں پر سلوک کا ایک اور آسان پیکیج بتا رہا ہے، یا تو توبہ، اصلاح، پھر معرفت اللہ کی، پھر اس کی یافت، چار چیزیں۔ اگر یہ نہیں ہو سکا، کم از کم تابو و اصلحو، اللہ کی طرف پلٹنا، پھر اپنے باطن کی اصلاح کر لینا، یہ دو تو کمپلسری ہے، اس سے کم کا کوئی پیکیج نہیں ہے، اس سے کم والا کورس نہیں ہے، اس سے کم والا کورس نہیں ہے۔
جہاں بھی قرآن میں بے شمار آیات میں ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو توبہ کیا پھر اچھا اعمال کیا، اس کا مطلب بھی اچھا اعمال کرنے کے لیے اصلاح لازم ہے۔ یہ قرآن اتنے الگ الگ مقامات پر جو بتا رہا ہے کہ تم توبہ کرو، اس کے بعد اصلاح باطن شرط ہے۔ اب پلٹ گئے، صرف پلٹ جانا کافی نہیں ہے، پلٹنے کے بعد وہ جو کریکشنز پہلے کی تھی ان تمام چیزوں کا کریکشن کرنا ضروری ہے۔ یہ کم از کم کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہوگی، ورنہ نہیں ہے۔ تابو من بعد ذالک، اس کے بعد، یہاں پر ایک اور لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کیا، من بعد ذالک کا مطلب اس کے بعد۔ اس کے بعد کا یہ لفظ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک بعد ہے، دوری ہے، توبہ سے اصلاح کی منزل تک پہنچنے میں ایک بہت بڑا وقت لگ سکتا ہے۔ یہ آسانی سے نہیں ہوگا، ایک وقت لگے گا، اس میں جلدی اور اجرت مت کیجیے، جلدی وہ کریکشنز جلدی نہیں ہوتے۔ اب کیونکہ کچھ کریکشنز ایسے رہتے تھوڑا بہت اس کو ویسے ہی درست کر دے سکتے، وہ جو جتنا غلط ہے، جیسے کوئی ہم لکھ دیے اسپیلنگ، ایک ورڈ مسٹیک ہو گیا، اس ایک کو مٹا کر اس کے جگہ دوسرے ورڈ کو ریپلیس کر سکتے۔ اگر 2 ورڈ ہے تو 2 کو کرنا پڑتا، اگر وہ پورا سینٹنس ہی غلط ہے تو پورے کو مٹا کے دوسرا لکھنا پڑتا۔ تو کریکشنز میں غلطی جتنی ہے اتنا وقت لگتا، غلطی جتنی ہے۔ اگر اصلاح ہماری نہیں ہو سک رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطیاں بہت زیادہ تھی۔ اب ویسے ہی ہر ہفتہ ہم اپنی اصلاح بنوانے کے لیے حجام کے پاس حاضر ہے تو بہت جلدی ہو جاتا، مہینے 2-3 مہینے میں ایک بار حاضر ہوئے۔ اسی طرح آپ کپڑوں کو بھی ہم دھوتے ہیں، جتنا کم ہم میلا کیے ہیں اس کا دھونا اتنا آسان ہے، جتنا زیادہ میلا کیے اس کو دھونا اتنا مشکل ہے۔ کیا خیال ہے، اس بات کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ جتنا مشکل ہے، مشکل زیادہ ہو رہا ہے تو کیا مطلب ہے، اس کو ہم نے خراب بہت زیادہ کیا۔ اگر جلدی اگر تھوڑے سے ہوشیار آدمی ہوتا کہ جیسے ہی دھبا لگا، کچھ میل لگا، فوراً دھو لیا اس کے لیے، اور اس سے ہوشیار آدمی وہ ہے جو دھبا لگنے کے مقام پر اپنے آپ کو لے جاتا ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو، اپنے کپڑے کو، دامن کو بچا کر محفوظ رکھتا ہے۔ اور محفوظ رکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایسے ماحول میں نہ جائے جہاں پر دھبے لگتے ہو، اگر لگ گئے تو پھر جتنا لگا ہے اتنا اس کو دھونا پڑتا۔ اب ایک جو صفات ہے ہمارے اندر برے، یہ کریکشنز والے، وہ ایک دم بالکل پھنس گئے جا کے ہمارے دل پہ، تو اس کو دھونے کے لیے اتنا وقت لگتا۔ آپ گھر کتنے دن دھوئے؟ آپ جتنی گندگی، جتنے دن کی گندگی اتنا دھونا پڑا۔ اگر اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، جنت میں ناپاک لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، جنت کس کے لیے ہے؟ اہل تزکیہ کے لیے، غیر اہل تزکیہ کے لیے جنت نہیں ہے۔ ہاں پھر قرآن ہے، آیت حدیث ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، من قال لا الہ الا اللہ دخل، جو کلمہ پڑھے وہ جنت میں چلے گیا ہے، بالکل جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جو باطن کی خرابیاں ہے، اگر دنیا میں پاک نہیں کریں گے تو اس کو جہنم کی آگ سے پاک کریں گے، اس کو جلا کے پاک کریں گے۔ یا تو یہاں پر پاک کر لے، یہاں صاف کر لے، یہاں اصلاح کر لے، یا پھر یہاں اصلاح نہیں ہوگی تو جہنم میں ڈال کے وہ پورے گندگی، اور جتنی گہرائی کے ساتھ وہ گندگی پھنسی ہوئی ہے اس کو اتنے دنوں تک ویسے عذاب سے اس کو دوچار ہونا پڑے گا، اس کے بعد اس کو جنت میں بھیجتے۔ مسلمان جنت میں ضرور جائے گا، مگر جہنم سے ہر مسلمان بچ نہیں سکتا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا جنت میں ضرور جاتا، مگر کچھ کلمہ پڑھنے والے وہ ہے جو جہنم میں وقت گزار کے جنت میں جاتے۔
اور کچھ وہ ہے جن کو جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں، وہ اہل تزکیہ ہے، پاک ہو گئے وہ۔ تو اب یہ بتانا ہے کہ اصلاح کن لوگوں کی نہیں ہو سکتی۔ فرسٹ اس کے لیے اس کے فرسٹ انسٹرکشنز میں سے یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرے کہ میرے اندر بھی کچھ برائیاں ہیں جن کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اب ڈائریکٹ ہر ایک کی عموماً اس دور کے لوگوں کی سوچ ہے فوراً مجھے کچھ تعلیمات ہے تو بتا دو، میں بڑے بڑے مراتب پہلے طے کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے جلد سے جلد مجھے وہ کیا کیا تعلیمات ہے لکھ کے دے دو، میں پورا حل کر لوں گا۔ زندگی بھر یہ شخص اس مقام پہ جا نہیں سکتا۔ صرف یہ سمجھ کے خوش ہونا کہ مجھے یہ الفاظ معلوم ہیں، مجھے ان الفاظ کو حفظ کرنے کا موقع مل گیا۔ جیسے ایک حافظ قرآن ہے، وہ پورا قرآن حفظ کر لیا، یاد تو کر لیا، میں اس کو الحمدللہ رب العالمین کا معنی نہیں معلوم۔ 12 سال کے بچے بھی قرآن حفظ کر لیتے، اس کو کوئی نہیں معلوم، کسی ایک لفظ کا معنی بھی نہیں معلوم۔ خیر اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن قرآن آیا کیوں ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کا اصل مقصد نہیں ہوا۔ یہ تعلیمات، یہ معرفت اللہ کے جتنے منازل ہے، یہ سارے موقوف ہے مکمل اصلاح باطن پر۔ نہیں ہے جیسے ایک مثال ریاکاری ہے، مخلوق کے دیکھنے کا جو احساس ہمارے دل میں ہے، جب تک یہ احساس رہے گا اس کی نماز مولا کے حضوری کی نماز نہیں ہو سکتی۔ مولا کے دیکھنے کا خیال اس کے اندر آنے کے لیے مخلوق کے دیکھنے کا خیال جانا ضروری ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے، اس کا ایک پروسیس ہے مکمل، وہ اس کی طرف ہم آئیں گے۔ پہلے تو یہ معلوم تو ہونا چاہیے، اس بات کو ہم ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ میرے اندر ابھی اللہ کے دیکھنے کا خیال یقین نہیں ہے، مخلوق کے دیکھنے کا خیال اور یقین ہے۔ مخلوق کے دیکھنے کا خیال اور یقین اور اس کی اہمیت ہمارے دل میں کتنی ہے، اللہ کے دیکھنے کی اہمیت کتنی ہے، یہ دو میں وزن کتنا ہے، اس کو اگر تھوڑا سا ہم یہ دونوں کے درمیان اچھی طرح سے ہم موازنہ کر کے دیکھیں گے، دونوں کو جمع کر کے، تو معلوم ہوگا کہ مخلوق کے دیکھنے کا یقین زیادہ ہے۔ اسی لیے ہمارے جتنے بھی کام ہیں وہ لوگوں کے لیے ہے۔ اسی لیے اب یہ کیسا بول سکتے آپ، اس کی اس کا ثبوت یہ ہے ہم ظاہر کو پاک کر لیے، اصلاح کر لیے، باطن کی نہیں کی۔ اللہ کی نظر باطن پر بھی ہے، ظاہر پر تو ہے، ہر جگہ ہے، لیکن مخلوق کی نظر باطن پر نہیں ہے، ظاہر پر ہے۔ ریاکاری آپ کے اندر ہے تو کوئی نہیں مانتے، پھر آپ ظاہر کو درست کر دیے، باطن کو درستگی کا خیال کیوں نہیں ہوا؟ اگر باطن کی درستگی کا اعتبار نہیں تو پھر ظاہر بھی درست مت کیجئے۔ کپڑے اچھا اس لیے پہنے کہ لوگ دیکھ کر اچھے کپڑے نہیں پہنوں گا تو لوگ چڑیں گے، مجھ کو دور رکھیں گے۔ ابھی ہمارے جتنے بھی اولیاء اکابر گزرے ہیں، ان کی زندگی کا ہر ایک کا سلوک قرآنی سلوک تھا، اور قرآنی سلوک یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ پہلے ان چیزوں کو فالو کرو۔ اگر دیکھنا ہے میری اصلاح ابھی باقی ہے یا نہیں۔ اب ایک اس میں عجیب بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے باطن کی خامیاں ایسی رہتی جس کی ہم کو خبر بھی نہیں رہتی، اس سے ملوث رہتے۔ جیسا ہمارے ہارٹ کے کبھی ایک وال بند ہو گیا، معلوم ہی نہیں ہوتا، دل ہمارا ہی ہے مگر ایک وال جو بند ہو گیا معلوم ہی نہیں ہوتا، وہ سکیننگ کرانے کے بعد، وہ ECG نکالنے، وہ تمام چیزوں کے بعد معلوم ہوتا۔ دل ہمارا ہے، ہم اس سے انجان ہیں۔ اسی طرح ہمارے کچھ باطن کی بیماریاں ایسے ہیں جن کے ہونے کا بھی ہم کو احساس نہیں رہتا۔ اور جو پیر مربی جو ہوتے، ایک ہے پیر، ایک ہے اللہ والے، ایک ولی ہے۔ ولی ہونا ایک الگ بات ہے، ولی مربی ہونا، مربی کا مطلب یہ ہے جو اس سے وابستہ ہونے والے کے باطنی خرابیوں کو بھی پہچانتا ہے اور اس کو اس کا علاج بھی بتاتا ہے۔ یہ ہے پیر بننے کا مقصد، مربی کہلانے کا مقصد کیا ہے؟ جب ہمارے اوپر، وہ مربی کے اوپر
سامنے والے کے عیوب، اس کی خامیاں، اس کی رکاوٹیں، قابل اصلاح امور کھل رہے ہیں تو یہ مربی بننے کے قابل ہے۔ اگر نہیں کھلے تو یہ شخص بننے کے قابل ہی نہیں ہے، ورنہ بن کے کیا کرے گا یہ شخص؟ کوئی شخص گاڑی کا میکینک بن گیا، اس کو معلوم ہی نہیں کہ اس میں فالٹ کیا ہے، کیسا پہچاننا چاہیے، ریپیئر ہے یا نہیں ہے، اور ریپیئر کہاں ہے کیسا معلوم کرنا ہے۔ اور کچھ ماہر میکینکس ایسے ہوتے کہ گاڑی کو آواز سن کے پہچان لیتے، وہ دیکھا بھی نہیں کہ کہاں سے فالٹ ہوا، آواز سن کے پہچان لیتے کہ اس میں یہ خرابی ہے، فلاں جگہ کا کھولو۔ وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا، اگرچہ کہ اس کے ساتھ جو بچہ خادم وغیرہ ہوتا ہے اس کو کہتا ہے کہ اس کو فلاں حصہ کھولو، فلاں جگہ پر خامی ہے۔ اور ماہر ڈاکٹر بھی یہ ہے، چال کو دیکھ کے پہچان لیتا کہ اس کے اندر یہ بیماری ہے، اس کے اندر یہ کمزوری ہے۔ اور ایسے حکیم ماہر تھے، آنکھوں کی چمک دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ مرد ہے یا نامرد ہے۔ یہ ظاہری جسم کو دیکھ کر پہچان لینے والوں میں اتنی شناخت ہے، تو پھر جو اہل باطن ہے، جن کا مشغلہ ہی باطن کا ہے، جس طرح سے آنکھوں کو دیکھ کر، ظاہری آنکھوں کو دیکھ کر اس کے مردانگی کا اندازہ کر لیے، تو بالکل ویسے ہی اہل نظر مربی جو ہوتے ہیں وہ ایک ایک حرکت کو دیکھ کر پہچان لیتے کہ اس کے اندر یہ خامی ہے، اور اس کو کیسا اصلاح کرنا وہ حکمتاً اصلاح کر دیتے۔ کبھی بالکل اس کے منہ پہ بول دے کے اصلاح کرتے، کبھی اس پر کوئی عمل وظیفہ دیتے، وہ اس کے مرتبے کے لحاظ سے، اس کی صلاحیت کے لحاظ سے وہ دے کر اصلاح کرتے۔ یہ ہے دین، یہ ہے اہل طریق اور خانخواہی عمل۔ خانخواہ کا مطلب کیا ہے؟ رہ گئی رسم اعضاء، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ وہ بزرگوں کی رسم اعضاء رہ گئی، ان کی روح نہیں رہی خانخواہوں۔ وہ جو اذان ہوتی تھی حضرت بلال کے، کلمات وہی ہے، وہی اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس سے بہتر ادا کر رہے ہیں اگرچہ کہ بہت سے مؤذنین، مگر ان الفاظ کے ادا کرنے میں جو استحضار بلال کا تھا، جو یقین حضرت بلال کا تھا، جو تڑپ اور ایمان کا جو رنگ ان الفاظ میں ملائے تھے، علامہ اقبال کہہ رہے کہ وہ کہاں سے لاؤ گے؟ رہ گئی رسم اذان رسم کے طور پر دے رہے ہیں، اسی لیے کسی کے قدم نہیں اٹھ رہے، نہ بولنے والے کے قلب میں کوئی اثر ہوا، سننے والے کے قلب میں بھی نہیں ہوا۔ روح بلالی بھی کوئی شے ہے، اس کو یاد کرے تھے علامہ اقبال۔ ہمارے حضرت قبلہ بہت پسند فرماتے تھے، اور یہ کہتے تھے کچھ پانے والا ہی ایسی گفتگو کر سکتا ہے۔ یہ رسمی چیزیں ہیں، قلب و باطن پر ہم پہلے کیا تھے، پہلے جو بیماریاں ہمارے دل کی ہے وہ گئی یا نہیں گئی؟ یہ حساب مت کیجئے کہ میں کتنے سال کا مرید ہوں، یہ حساب کرنا چھوڑ دے کہ میں خلیفہ ہوں یا غیر خلیفہ ہوں، میں کتنا جانی مالی اعتبار سے خدمت کیا ہوں، یہ سب اپنے جگہ مسلم ہے، یہ ڈسکس کرنے کی چیز نہیں ہے۔ ڈسکس یہ کرنا ہے کہ جس طرح سے پہلے میرا باطن ظاہر جیسا صحیح نہیں تھا، خلاف منشاء حق تھا، اب وہ ہو گیا، منشاء حق ہو گیا، تو باطن کیوں نہیں ہوا؟ اگر ہو گیا مان رہے ہیں تو پہلے اس بات کی سرٹیفکیٹ صاف طور پر دے دے کہ ہمیں نمازوں میں وسوسے نہیں ہیں، ذکر میں غفلتیں نہیں ہیں، ذکر کی لذت اور نماز کی لذت، روزوں کی عبادتوں کی، تلاوت قرآن کی لذت، یہ ہمیں میسر ہے، یہ دعویٰ کر دے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے کہ ہماری اصلاح مکمل نہیں ہوئی۔ ریپیئر شدہ گاڑی کو اچھی طرح سے جو ہے اس کو دھو کے صاف کر دینے سے وہ اچھی نہیں ہو جاتی۔ ایک گاڑی ہے ریپیئر ہے، بہت دن سے رکھے ہے، اس کو سروسنگ کو دے دیے، میں کچھ بھی ہو سروسنگ کر کے دو، لاکھ باہر ٹھہری ہوئی ہے، چلا کے تو دکھاؤ، چل تو نہیں رہی ہے۔ یہ ہماری مثال وہ ہے، یہ بالکل اس کو صاف تو کر دیا مگر یہ چلنے کے قابل نہیں ہے۔
یہ اللہ والوں کا جتنے مشائخ ہے ان کا یہ دستور نہیں تھا. اب اس میں میں یہ مضمون کو ایسا خشک رکھنا نہیں چاہتا، بالکل سوکھا ہو جاتا ہو سننے کے لیے طبیعت نہیں چاہتی. ایسے ہی یہ بالکل سخت انداز سے چل رہا ہے. اب ہم اس میں اللہ والوں کے ارشادات اور ان کی زندگی کو ایڈ کریں گے. اب وہ کیسا کیے ہے؟ اب لیجئے حضرت سیدنا سلطان ابراہیم بن ادھم بلخی رحمت اللہ تعالی. یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگیوں کے بدلنے کا کسی کو گمان بھی نہیں تھا. میں ہر نشست میں کسی ایک اللہ والے کو سرنامہ مضمون قرار دے رہا ہوں. ان کی زندگیاں ایسی غفلت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں کہ اب یہ بدلنے والا نہیں، ممکن ہی نہیں ہے اس کا بدلنا. پھر وہ لوگ نکلے ہیں بدلنے کے لیے اور بدل کے بتائے ہیں. یہ مضمون شروع کرنے سے پہلے یہ الفاظ کیوں ہمارے سامنے آ رہے ہیں؟ ہم جو یہ سمجھتے ہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ ایک اور رکاوٹ ہے اصلاح نہ ہونے کی. یہ حالات میں نہیں ہو سکتا، بھائی نہیں چھوڑ سکتا میں. یہ کاروبار، یہ گھریلو ذمہ داریاں، یہ مسائل، یہ حالات، اور ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر جو حالات اور رکاوٹیں کسی پر نہیں ہے. دنیا میں ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے اور ہر خانخواہی آدمی بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ میں نہیں کر سکتا. تمہارے اوپر آئے تو وہ حالات تم کو معلوم ہوتا، میرا تو چھوڑ دو، میں تو کسی کام کا آدمی نہیں ہوں. وہ لوگ بھی تو گزرے ہیں نا جن پر اس سے خطرناک حالات تھے. بلخ کی بادشاہت کتنی وسیع تھی، کتنے بڑے بادشاہ تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت، آپ کا خلافت 12 لاکھ یا 24 لاکھ مربع میل پر قائم تھی. اس سے دوگنی حکومت تھی حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم بلخی کی. اتنی بڑی حکومت. انہی کی سلطنت میں سورج نکلتا تھا اور انہی کی سلطنت میں سورج غروب ہوتا تھا. جہاں سے سورج نکلتا اور جہاں غروب ہوتا، دو جگہ بھی ان کی بادشاہت تھی. یہ اتنے بڑے بادشاہ تھے، اتنی بڑی سلطنت تھی بلخ کی، اور باپ دادا سے چلی آ رہی ہے یہ سلطنت ان کی. اب بتائیے، اب یہ حال والا آدمی کتنا پھنسا ہوا ہے دنیا میں. اب اس کے بدل کر اولیاء کا سردار بننے کا جو مرحلہ ہے، کیا اس کی زندگی میں آ سکتا؟ اصلاح ہم پہلے یہ فکس کر لیے میرے سے نہیں ہو سکتا، میں ذاکر نہیں بن سکتا، میں غفلت کی عادت نہیں چھوڑ سکتا، میں یہ گناہ چھوڑ نہیں سکتا، یہ حالات مجھ سے نہیں ہو سکتے. اگر نہیں ہو سکتے تو اللہ حکم بھی نہیں دیتا تھا. اللہ کے حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کر سکتا. اگر جو بندہ کوئی عمل نہیں کر سکتا اس کے باوجود اللہ اس کو حکم دے تو یہ الزام اللہ کے اوپر ہے. کوئی چیز نہیں ہے، ہم کرنا نہیں چاہتے، ہم اپنے آپ کو مائل کرنا، جھکانا نہیں چاہتے. حضرت ابراہیم بن ادھم بلخی، آپ کے دل پہ بھی اللہ کی طرف سے دستک ہوئی. رات بستر پہ آپ سو رہے تھے، اب اللہ تبارک و تعالی بندے کو موقع ہر بندے کو دیتا، ان کے ساتھ ہی نہیں ہو، ہمارے ساتھ بھی وہ ہوتا ہے. چھت پہ آواز آئی کسی کے دوڑنے چلنے کی. آپ نے آواز دے کر کہا کہ یہ اوپر کون ہے رات کے اس وقت؟ تو کہا کہ بادشاہ جہاں پناہ، میرا اونٹ کھو گیا ہے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے چھت پہ آیا. تو آپ کہنے لگے بھائی تم کوئی پاگل ہو، اونٹ چھت پہ کیسا چڑھ سکتا؟ بالکل جو ہے پریکٹیکل
انداز میں جواب دے رہے ہیں. ہم بالکل پریکٹیکلی سوچیں گے اس کو. وہ کہہ رہا ہے کہ اوپر چھت پہ اونٹ گم ہو گیا, میں ڈھونڈنے کے لیے آیا. آپ کہنے لگے چھت پہ اونٹ کیسے پہنچا؟ کیا کبھی چھت اونٹ پہ ملتا؟ یہاں کیوں تلاش کرنے آئے اونٹ کو؟ چھت اونٹ پہ چڑھتا ہی نہیں, لہذا اونٹ چھت پہ ملتا ہی نہیں. تمہارا یہاں آنا بیکار, یہاں سے اونٹ نہیں ملے گا. تو اوپر سے آواز آئی کہ اے بادشاہ, جب اونٹ پر چھت نہیں ملتا تو یہ نرم بستر پہ خدا کیسے ملے گا؟ جس طرح یہ ناممکن ہے تو یہ بھی ناممکن ہے. آرام کی زندگی کے ساتھ پھر خدا کیسے ملے گا؟ عیش کی زندگی کے ساتھ تو خدا کیسے ملے گا؟ خواہشات کی زندگی کے ساتھ خدا کیسے ملے گا تم کو؟ اگر میں یہ ماننا ہے کہ چھت پہ اونٹ نہیں ملتا, تو آپ بھی اس بات کو مانیں کہ آپ کا پروردگار یہاں پر نہیں ملتا. پھر تلاش کرو, میں اونٹ کو وہاں تلاش کروں گا جہاں پر وہ ملتا ہے, اور آپ بھی اپنے مولا کو وہاں تلاش کریں جہاں وہ ملتا ہے. اب دیکھیں کہاں تلاش کرنا ہے. رات اٹھے, نوجوان شہزادی ہے, نکاح میں خوبصورت ہے, اور شیرخوار بچہ ہے. حکایات میں لکھا ہے کہ وہ بچہ ابھی شیرخوار تھا, دودھ پینے کے ہی دنوں میں مرحلے میں تھا. کتنا محبوب رہتا وہ بچہ, وہ بیوی کتنی پسند رہتی. اس نوجوانی کی حالت میں انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, جس وقت مجاہدہ کرنے کا وقت ہے اسی وقت کرنا ہے. وقت جانے کے بعد فائدہ نہیں ہے. چھوڑ دیے شاہی لباس, سب اتار دیے, کسی سے کچھ مشورہ بھی نہیں کیے, کچھ نہیں کیا, اور سلطنت کو چھوڑ کے نکل گئے. یہ تھی توبہ, تابو, پلٹ گئے مولا کی طرف. راستہ تھا مولا کی طرف, نکل گئے. اب پھر نکلتے ہوئے اب کہاں جانا چاہیے؟ اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. مولا کہاں ملتا؟ وہ بستروں پہ تو نہیں ملتا. پھر وہ کہاں ملتا اس کا پتہ ہونا چاہیے. مولا بندے کے ساتھ ہی ہے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بندے کے ساتھ ہے مگر بندے کو ملتا نہیں. ساتھ بندے کے ہے مگر بندے کو ملتا نہیں ہے, کیونکہ اس کو پہچاننے کا کوئی ہنر ہی نہیں ملا نا. ہو جیسے ہماری بیماری ہمارے ہی جسم ہے, معلوم کس کو ہوتا؟ معلوم کس کو ہوتا؟ وہ جو حکیم ہے اس کو معلوم ہوتا. ہمارے پاس زیور ہے, اس کی قدر کس کو معلوم ہوتی؟ جوہری کو, سنار کو معلوم ہوتا, ہمارے کو معلوم نہیں ہوتا. چند دن پہلے کسی نے مجھ سے کہا کہ ان کی ایک انگوٹھی سونے کی گم گئی ہے. کسی محفل میں گئے تھے, سونے کی انگوٹھی رکھ گئے, بھول گئے. وہ یہ گزارش کر رہے تھے کہ دعا کیجئے انگوٹھی مل جائے. میں دعا تو کروں گا, انشاءاللہ مل جائے تو اچھا ہے. اس سے ایک تو افسوس ہوا. ایسا بہت سے لوگ بہت سے مختلف موقعوں پر اس بات کی دعا کی. کسی نے کہا کہ فلاں چیز گم گئی, میری گھڑی گم گئی, میری گاڑی گم گئی, دعا کیجئے. آج تک کوئی یہ نہیں پوچھا کہ دعا کیجئے کہ مجھے مولا مل جائے. وہ گم ہو گیا ہے, بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی. بچہ گما, دعا کرا لیے. انگوٹھی گمی, دعا کرا لیے. اس کے ملنے کے لیے, مولا کے ملنے کے لیے کب دعا کرائے؟ تو اس کے پہلے تھا ہی نہیں تو گمے. تھا ہی, انگوٹھی تھی, گم گئی, اس کی اہمیت معلوم تھی, اسے دعا کرا لیے. مولا سے کبھی ملاقات کی, کبھی ملا ہی نہیں جو جدا ہو. یہ دعا کوئی نہیں کرائے. تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم بلخی رحمت اللہ علیہ, تو ہمارا رب ہمارے پاس ہے, مگر ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے, پہچان نہیں ہے. اس کے تلاش میں نکلے جس کے پاس اس کا علم ہے. ایک صحرا میں پہنچے, وہاں ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے.
وہ پورا دنیا وغیرہ ساری چیزیں چھوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے. صبح 2 روٹی، شام میں 2 روٹی ایک پرندہ اپنے منہ میں پکڑ کے لاتا اور ان کے سامنے رکھ دیتا. وہ روٹی کھا رہے اور اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے. اب جیسے ان کے ساتھ حضرت ابراہیم بن ادہم شریک ہو گئے تو آسمان سے 2 بڑے بڑے گدھ جو ہے بڑا دسترخوان لے کر ان کے سامنے حاضر کر دیے. اس کے حضرت ابراہیم بن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ. یہ توبہ اور اصلاح کے درمیان کا جو وقفہ ہے یہ خطرناک آزمائش کا ہوتا. کبھی خیر سے کبھی شر سے اور کثرت سے خیر سے. یہ آزمائش کا مقام ہے. الا الذین تابوا من بعد ذلک. اس میں وہ درمیان میں فاصلہ زیادہ آنے کا امکان ہے، اللہ کہہ رہا ہے. اسی لیے من بعد ذلک فرمایا کہ جو توبہ پلٹ جائے پھر اس کے بعد کہنے کا مطلب یہ بعد نہیں ہے، بعد یہ دوری کے معنی میں آیا. دسترخوان لا کے رکھ دیے، وہ ہمہ قسم کے کھانے ہیں، مزیدار مرغن غذائیں ہیں. وہ بزرگ دیکھ کر پریشان ہو گئے، بھائی میں تو بڑے زمانے سے بیٹھا ہوا، وہ صبح 2 روٹی، شام میں وہی 2 روٹی، کوئی نیا ڈش نہیں آیا میرے لیے، یہ ابھی آئے تو اتنا کیا گیا. ان کے دل میں شکایت پیدا ہوئی تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، الہام ہوا ان کے دل پہ، اے وہ اللہ کے بندے، تو اسی روٹی کو چھوڑ کر یہاں آیا تھا، اسی لیے وہ روٹی تجھے مل گئی، اور یہ بلخ کا شہنشاہ ہے، شہزادہ ہے، یہ دسترخوان کو چھوڑ کر آیا تھا، میں وہ دسترخوان لا کے رکھ دیا اس کے ساتھ. تم جو چھوڑے وہ تم کو ملا، یہ جو چھوڑا وہ اس کو ملا. حضرت ابراہیم بن ادہم بلخی فرمانے لگے، میں یہ تو چھوڑ کر آیا، پھر یہ کیوں لائے میرے پاس؟ میں اس کو تو چھوڑ کر آیا تھا، پھر یہ کیوں؟ اگر مجھے یہ دسترخوان ہونا تھا تو چھوڑ کے کیوں آتا تھا؟ میں کسی اور کی تلاش میں آیا، مجھے اس سے ملنا ہے. اب یہاں ہم کیا اگر ہم ہوتے تو پہلے یہ سمجھتے کہ بھائی میں جو چھوڑ کر آ گیا، اللہ تعالیٰ مدد بھیج دیا، رزق کریم آ گیا. دیکھو ہمارے پاس رزق کریم کی اچھی تشریح ہے، یہ با کرامت. ہم سوچے نہیں تھے، ہم چھوڑ کر آ گئے تو اللہ تعالیٰ ہمارے پیچھے بھیج دیا. بڑا رزق کریم ہوتا با کرامت، میں کرامت والا ہو گیا. اب ولایت مل گئی، اب اصلاح ہی نہیں ہوتی، ولایت کیسے مل گئی؟ با کرامت رزق ہے. با کرامت رزق کو ہم کہاں تک رکھے؟ پیٹ کے حد تک رکھے. کتنی توہین کی ہے با کرامت رزق کی. وہ جو تھوڑی دیر میں ایک رات میں ختم ہو جانے والا ہے وہ با کرامت رزق ہے. با کرامت رزق اس کو کہتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی. با کرامت رزق بے گمان آتی، وہ رزق بے گمان ملنے کا تو بالکل یقین ہے. بے گمان ہو جانا وہ رزق کریم ہونے کی علامت نہیں ہے. بے گمان ہونا اور ہمیشہ کے لیے باقی رہنا، اس کو قرآن خود بیان کیا، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اور تمہارے رب کی جو عطا ہے، رزق ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خیر ہے، ابقا، ہمیشہ رہنے والی ہے. وہ دل کی اور روح کی غذا ہے. رزق کریم کا مطلب یہ پیٹ کی غذا رزق کریم نہیں ہے، دل اور روح کی غذا یہ رزق کریم میں ہے. ہمیں تو اس کے علاوہ رزق نہیں ہے نا. ہمارے رزق کا پورا دار و مدار، ہماری سوچ وغیرہ جو بھی ہے، رمضان کی تیاری سب کیا کر رہے ہیں؟ سحر اور افطار کی تیاری کر رہے، یعنی جسمانی غذا کی تیاری کر رہے. کیا پکائیں گے، کیا کریں گے، یہ ساری ذمہ داریاں بھی جو دے رہے نا، جسمانی غذا کی ذمہ داریاں تقسیم کر لے رہے. دل اور یہ مہینہ تو ہے روحانیت کا، یہ غذا کے لیے کیا انتظام کیے؟ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی. دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی. بہار تو آ کر چلا گیا، 100 چمن تو مہکا اور چلا گیا، ہم تو ایک پھول بھی نہیں توڑ سکے، ہم ایک پھل بھی کھا نہ سکے. بہار تو آ کر گئی، جو کھانے والے تھے کھا گئے، جو پھول سونگنے والے تھے سونگ گئے. نہ ہمیں پھول سونگنا نصیب ہوا، نہ کوئی پھل کھانا نصیب ہوا.
قصور کس کو بنائیں گے؟ بہار کو بنائیں گے؟ بہار تو آئی ہے، بہار تو آئی، پھول پھل سب آ گئے، سب گئے۔ تو اب یہ موقع تھا آزمائش کا حضرت ابراہیم بن ادھم کے لیے، انہوں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بندہ اللہ کے راستے میں ابتدائی مرحلے میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے دین کی صورت سے دنیا کو لا کر پیش کرتے، اگر وہ وہاں پر اس کو دین سمجھ کر قبول کر لیا تو یہ سلوک کے لائق نہیں ہے، اس کو واپس کر دیا جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں کر رہے بھائی؟ ایسا کرنے سے بندہ تو محروم ہو جاتا نا۔ اگر اس کو یہاں سے واپس نہیں کریں گے تو بہت دور جانے کے بعد واپس ہوگا یہ شخص۔ آج یہاں سے اس کو واپس نہیں کرے تو بہت دور جانے کے بعد جب کم از کم واپس ہوگا وہ، اس سے تو بہتر ہے نا یہیں سے واپس ہو جاؤ۔ تم اس راہ کے لائق نہیں ہے، اس راہ کے قابل نہیں ہے، تو تمہیں ابھی معلوم ہو جائے یہیں سے تم قریب ہے راستہ پیچھے جانے کا، ٹھکرا دیا آپ، ایک اس پہ سے لقمہ نہیں اٹھائے، اس دسترخوان کو چھوڑ دیا اور چل دیا۔ یہ تھی حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم، یہ پختگی تھی آپ کے عزم میں، مولا کو پانے میں۔ درمیان میں کوئی بھی چیز آپ کو مولا کو پانے میں رکاوٹ نہ بن سکی۔ اس کے بعد مولا مل گئے، نہیں، وہ بات عرض کر رہا ہوں جو اصلاح کے قابل امور ہے، ختم کر دیں، اصلاح کے قابل جو امور ہے وہ ابھی طے نہیں ہوئے، اس کے لیے ابھی مربی کی ضرورت ہے۔ آپ کے اندر پلٹنے کی اتنی صلاحیت آ گئی۔ دوسری بات، آپ وہ دسترخوان غیب سے آنے والا جو تھا اس کو بھی ہٹا دیے کہ یہ من اللہ نہیں ہے، یہ آزمائش کی چیز ہے۔ اتنی صلاحیت آپ کے پاس ہے تو بہت کامل ہو گئے نا؟ نہیں ہوئے کامل۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں، چند خوبیاں دیکھ کر ہم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے کہ میں کامل ہوں؟ بھائی میرے لیے تو یہ باکرامت ہو گیا، یہ نہیں ملنی تھی مل گئی، بے سبب کوئی چیز مل گئی تو ہم سمجھ گئے کہ یہ میں تو اب اللہ کے نظر میں بہت مقبول ہو گیا ہوں۔ یہ سمجھنے والا اصلاح کے قابل نہیں ہوتا۔ میں اندر ابھی میرے اندر خامیاں باقی ہے، یہ سامنے جو کچھ دو چار کرامتیں والی چیزیں مل رہی ہے تو یہ ہمارے مکمل اصلاح ہونے کی علامت نہیں ہے۔ کبھی آنسو نکل گئے، کبھی جذبہ آ گیا، کبھی جوش آ گیا، کبھی وجد آ گیا اچانک۔ باطن میں جو چیزیں وہ جو غیر اللہ کی طرف پلٹانے والی چیزیں ہیں، حب دنیا ہے، حب مال ہے، عورتوں کی محبت ہے، شہوتوں کی محبت ہے، کھانوں کی محبت، لباس کی محبت، سواریوں کی محبت، ایک ایک چیز پھنسی ہوئی ہے۔ یہ کیا کریں گے سب؟ تو آپ وہاں سے واپس نکلے تلاش کرتے ہوئے۔ اب اس دور کا حال دیکھیے، کہیں معلوم ہوتا کہ کہیں باکمال پیر مربی ہے تو وہاں جاتے اور ان کے پاس اپنے احوال سناتے کہ میں بلخ کا بادشاہ ہوں، میں بادشاہ چھوڑ دیا مولا کے پانے کے لیے، تو وہ کہتے کہ بھائی آپ آگے جائیے، ہمارے پاس آپ کی اصلاح نہیں ہے۔ یہ صرف کتابوں میں ہی پڑھنے اور سننے کے حد تک رہ جائے گی، یہ دیکھنے کو نہیں ملے گی ہم کو۔ پھر وہی بات رہ گئی، رسم اعضاء روح بلالی نہ رہی، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہمارے ہی اسلاف ہے، ہم نہیں ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے بھائی اتنا بڑا بادشاہ آ گیا، چلو اس کو بیت میں لے لیں گے تو پھر بادشاہت کا کچھ حصہ بھی ہم کو مل جائے گا۔ اب اس میں ایک اور دین کا پہلو نکالتے ہیں ہم ہمارے ذہن سے۔ نفس کا ایک دین ہے، اللہ کا ایک دین ہے، ایک نفس کا دین ہے۔ اگر میں اس کو بیت میں لے لوں اور اپنا غلام بنا لوں تو پھر بلخ کی بادشاہت اور خزانے ملیں گے تو پھر میں دین پر خرچ کروں گا، پھر میں اس سے دین کا کام کروں گا۔ یہ تمہاری سوچ ہی میں دین نہیں ہے تو آگے دین کا کام کیا کریں گے آپ؟ آپ کے پاس پروڈکٹ دین کا نہیں ہے، آگے تقسیم کیا کریں گے آپ؟ وہ لوگ یہ کہتے کہ بھائی ہمارے پاس تمہاری اصلاح نہیں ہے، وہ یہ دیکھتے تھے کہ اس کے اندر بادشاہت والی کیفیت ہے۔ اب انسان جس اعتبار کا پروفیشنل ہوتا ہے اس کے حوالے سے اس کے اندر کچھ بیماریاں ہوتی۔ علماء ہے ظواہر ہے، ظاہری علم پڑھنے والے، ان کے اندر کی بیماریاں الگ ہوتی۔ کاروباری بزنس والا ہے، اس کے اندر کی بیماری الگ ہوتی۔ کوئی جاب کرنے والا ہے، امپلائی ہے، اس کے اندر کی بیماریاں الگ ہوتی۔
ہر انسان اس کا جو فیلڈ ہے، جو مشغلہ ہے، جو ماحول ہے، اس کے اعتبار سے اس کے کنٹینٹس ہوتے، اس کے پورے امراض کے، اس طرح ڈبے میں پورا لکھا ہوا ہوتا، یہ لوگ پورے کنٹینٹس دیکھ لیتے ہیں، اس کے اندر یہ سب ہے۔ تو وہ دیکھے کہ یہ بادشاہ تھا تو اس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی، بھائی ہمارے پاس تمہاری اصلاح نہیں، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس۔ یہ نہیں کہتے کہ کیسا جو میں اس کو لے لوں، کیونکہ ان کو اللہ کا خوف تھا، اگر میرے پاس اس کی اصلاح اور تربیت کی صلاحیت نہ ہونے کے باوجود اس کا ہاتھ پکڑوں گا، اصلاح نہیں کر پاؤں گا، قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا کہ اگر اصلاح نہیں کرنا ہے تو اس کا ہاتھ کیوں پکڑا تو؟ اس کا تو کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ پرسان یہاں پوچھے جائیں گے وہ لوگ جو کسی کے آخرت کو بنانے کا ذمہ لیے اور نہ بنائے ہو۔ یہ کوئی معمولی باتیں ہیں نا؟ اگر کوئی زندگی بھر کا ذمہ لے لیے تو زندگی تو ختم ہو ہی جائے گی نا ایک دن، آخرت کبھی ختم نہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی آخرت کو سنوارنے کا ذمہ ہے۔ کیسے باکمال ہے ہمارے پیر جو ہمیں آخرت کا اتنا بڑا ذمہ لیے۔ خیر وہ ادھر سے ادھر سے ہر طرف سے گزرتے، آپ پریشان تھے کیا بات ہے، کوئی مجھے قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ آخر وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بے انگنت اس زمانے کے صالحین اور بڑے پاکیزہ لوگ تھے، کوئی نہیں قبول کر رہا تھا۔ آپ کا گزر ہوا، حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ ہم پہلی نشست میں حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کی، اس کے بعد حضرت سیدنا حبیب عجمی کے بارے میں بات کی، وہ بھی حضرت حسن بصری کے خلیفہ ہے، اور وہ حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید تھے، ان کے خلیفہ ہے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض، اب ان کے خلیفہ ہے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم بلخی۔ کیا پاکیزہ شجرہ ہے، کیا پاکیزہ ہستیاں ہے۔ ان کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگے بھائی تمہاری اصلاح ہمارے پاس ہے، آگے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ سب آگے کر رہے ہیں، کیا بات ہے، مجھے کیوں قبول نہیں کیا جا رہا ہے؟ وہ وجہ تو بتاؤ، میں انشاءاللہ اس خامی کو دور کر کے آؤں گا، میری اصلاح مجھے مطلوب ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی تم بادشاہ ہو، اتنے بڑے بادشاہ ہو، اگر کوئی کسی ایک گھر کا مالک ہوتا، کسی ایک کاروبار کا مالک ہوتا، تو اس کے باطن کو اتنے حصے تک پاک کر دینا آسان ہوتا۔ تمہارے باطن میں تو مشرق سے مغرب تک کی وسعت پھیل گئی ہے، سورج جہاں نکلتا اور ڈوبتا وہ سارا تمہارے باطن میں ہے، اتنا زیادہ اصلاح کرنا مشکل ہے۔ ہر بستیاں تمہارے اندر دل میں ہے، مال تمہارے دل میں، سونا تمہارے دل میں، چاندی تمہارے دل میں، کتنے لوگ، کتنی کائنات تمہارے دل میں ہے، اتنے سارے چیزوں کو نکالنا مشکل ہے، اور تمہارے اندر پہلے وہ بادشاہت والا تکبر اور غرور وہ جانے والا نہیں ہے۔ کہا کہ آپ جو کہیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ایگریمنٹ تھی، اٹس دا موسٹ ون آف دا ایگریمنٹ، یہ ایک واحد ایگریمنٹ ہے، اس کے اوپر آپ نے شرط پہ قبول کیے کہ بھائی ہاں میں اب قبول کروں گا، جو بولے وہ سننا، جو بھی ہے ٹھیک ہے میں راضی ہوں، چلو کوئی تو مجھے قبول کر لیا، یہ خوشی تھی آپ کو۔ تو آپ نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے خانقاہ میں قدم نہیں رکھنا، باہر بیٹھنا۔ خانقاہ میں قدم رکھنا کتنی بڑی نعمت ہے، حضرت ابراہیم بن ادھم سے پوچھے۔ شیخ کے قدموں میں بیٹھنا کتنی بڑی، خانقاہ کا مطلب چار دیواری کا نام نہیں ہے، ہمارے پاس خانقاہ کا مطلب وہ دیوار، وہ گنبد، وہ یہ ہے ہمارے پاس۔ خانقاہ کہتے ہیں مربی کے نشست گاہ کو، جہاں وہ ولی مرشد جہاں رہتا ہے اس کو خانقاہ کہتے ہیں، اور قرآن کریم نے اس خانقاہ کی تعبیر کی اصحاب کہف سے، وہ جو غار تھا، غار والے تھے، اس سے خانقاہ کا ماخذ ہے، وہاں سے خانقاہ شروع ہوئی۔ کون تھے وہاں پر؟ وہ غار تو پہلے سے بھی تھی، وہ غار ہونے کی شہرت اس کو ملی کب سے؟
جب اس میں یہ لوگ پہنچے، یہ نہیں ہے تو پھر وہ غار کی کیا اہمیت ہے؟ مربی رہنے کی جگہ ہے خانقاہ، وہ جہاں بھی بیٹھے، وہ جس درخت کے نیچے بھی بیٹھے وہ خانقاہ ہے۔ خانقاہ وہ مربی پیر مرشد کے خدموں کی جگہ کو کہتے ہیں، در و دیوار کا نام نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال تھے مکے میں، کچھ نہیں بنے سرکار۔ خیر، وہ کہا کہ تم خانقاہ میں قدم نہیں رکھنا، باہر بیٹھنا۔ تو اب اصلاح ہو رہی ہے، جو بولے اس کے لیے ماننا اور تیار ہو جانا۔ اب آپ کے لیے یہ تھا کہ آپ کے لیے حکم تھا کہ وہ وہاں قریب میں جنگل تھا، وہاں سے لکڑیاں توڑ کر لائے، اور وہ جو خانقاہ کی دیوار تھی اس دیوار کے اوپر سے اندر کو وہ لکڑیاں پھینکنا، یہ ذمہ داری تھی۔ اندر آ کے نہیں پھینکنا، اوپر سے پھینکنا۔ اور ان کے لیے ایک کشکول دے دیا، اسی میں کھانا، نہانا دھونا سرانے رکھ کے سونا، بس دوسرا کوئی چیز نہیں۔ 1 سال مکمل گزرا، سردیاں بھی وہیں، بارشیں بھی وہی، گرمیاں بھی وہی بیٹھے رہے۔ کیا سخت لوگ تھے حضرت سیدنا فضیل، وہ کس راستے سے گزر کے آئے اور کیسا اصلاح کر رہے ہیں۔ 1 سال کے بعد اپنی خانقاہ کی باندی کو بھیجا، کہا کہ جاؤ فضیل کے جاؤ، اس کے پاس جا کے لات مار کے آؤ۔ وہ آئی اور حضرت فضیل بن ایاس کو لات مار کے، حضرت ابراہیم بن ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ ان کے لات مار کے آؤ۔ وہ لات مار کے ماری ہی تھی کہ پیچھا کرے مارنے کے لیے، تو وہ خانقاہ کے اندر چلی گئی۔ خانقاہ کے اندر جیسے داخل ہو گئی، خانقاہ میں داخل ہونے کا حکم نہیں تھا حضرت کو، اور رک گئے۔ اگر خانقاہ میں داخل ہونے کی اجازت ہوتی تو میں بھی آ کے مارتا تھا، پیچھے واپس ہو گئے۔ باندھی آ کر پسینہ پسینہ ہو کے آ کر کہنے لگی حضرت فضیل بن ایاس سے، کیا میں تو لات سے مار دی؟ کہا کہ تو وہ کیا کیے؟ کہا کہ مارنے کے لیے پیچھا کیے۔ کہا کہ بلاؤ ان کو، بولا، کہا کہ بھائی تمہاری اصلاح یہاں پر نہیں، آپ واپس جا سکتے ہیں، آپ وہ بلخ کے تخت پر ہی اچھے ہیں، آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ آپ یہاں کیا کرنے تشریف لائے؟ آپ وہی تخت پہ رہ سکتے ہیں، یہاں کام نہیں ہوتا۔ تو سمجھ گئے، ارے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر معافی تلافی، کئی دنوں تک معافی تلافی ہوئی، جاتے نہیں تھے، معافی تلافی کر لیتے تھے اور بیٹھے رہے۔ خیر، یہاں تک کہ دیگر مریدین وغیرہ بھی سفارش کرنے کے بھائی ایک موقع دے دیا جائے، پھر ایک موقع مل گیا، 1 سال تک پھر وہی کام، اس میں بھی رمضان، اس میں سب مہینے، سب جو بھی آتے وہی بیٹھے ہوئے، جو وظیفہ دیے، جو کام دیے، یہاں تک کہ ابھی بیت میں بھی نہیں دیے۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ ذکر دے دیے ان کو مگر بیت میں نہیں لیے، تاکہ وہ ذکر میں مشق کرتے رہے۔ بعض نے کہا کہ بیت میں لے کر ذکر دیے۔ خیر، آپ پھر 1 سال گزرا، 1 سال گزرنے کے بعد پھر وہی باندھی، کہا کہ پھر جا کے وہی کام حرکت کر کے آؤ، لات سے مار کے آؤ۔ پھر لات مار کے جب وہ پلٹی تو کیا دیکھتی ہے کہ گھور کے غصے سے دیکھ رہے ہیں۔ اب بھاگ تو نہیں سکتے، گزشتہ سال بھاگے، پیچھے مارنے کے لیے بھاگے تھے، تو کیا حال ہوا تھا۔ اب وہیں بیٹھے رہے، گھور کے دیکھنے لگے۔ باندھی واپس آئی، حضرت فضیل بن ایاس نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہا کہ اب تو مارنے کے لیے تو واپس پیچھے نہیں پڑے، لیکن بڑے غصے سے دیکھ رہے تھے کہ اگر بس چلے تو مار دوں۔ کہا کہ بلاؤ ان کو۔ پھر بلائے، کہا کہ بھائی آپ اپنے تخت کو سنبھالیے، تاج کو سنبھالیے، سلطنت کو سنبھالیے، یہاں آپ کا کام ہونے والا نہیں۔ کیا کیے؟ صرف وہ نظر، میں کچھ بھی نہیں کیا نا، بات کرنے نہیں کرنے کی نہیں ہے، بات اصلاح کی ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس مال نہیں ہے مگر محبت مال ہے، اگر ہوتا تو یہ کرتا تھا۔ کچھ لوگوں کے پاس مال ہے لیکن محبت نہیں ہے، وہ مال نہیں رکھ کے بھی برباد ہے، یہ رکھ کے بھی کامیاب ہے۔ اس کی چاہت، اس کے جانے کا خوف، اس کے ملنے کی خوشی،
اب اسی طرح مار پڑ گئی تو فوراً نفس بیدار ہوا. کیوں یہ ہوا؟ میں کون ہوں اور یہ کون ہے، میں کس مقام کا. ابھی بادشاہت کا رنگ اور احساس ختم نہیں ہوا، اسی لیے تو پہلے مارنے کے لیے پیچھے پڑے تھے، اسی لیے تو گھور کر دیکھ رہے تھے کہ بس چلے تو مار دوں. یہ ان کا واقعہ مت سمجھے. یہ احوال، اس طرح کے باتیں، اس طرح کی بیماریاں ہمارے اندر ہے، ویسی نہیں ہے. ان کی تو بادشاہت والی تھی، ہمارے اندر کچھ اور ہے، ہمارے اندر تو کچھ اور ہے. ہمیں کوئی کچھ کہہ دے تو کہ ہمارا نفس کا حال کیا تھا، وہ فلاں اس کی کیا حیثیت جو مجھے کہے. تو آپ کی حیثیت کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ حیثیت جب تک گھٹ کر آپ کی حقیقت پر نہیں آ جاتی، اصلاح کے قابل نہیں بنتے. اصلاح بعد میں ہے. کہاں کہ آپ چلے جائیے، اب کچھ نہیں ہونے والا ہے. پھر کئی دنوں تک معافی تلافی کیے، بہت اس کے بعد پھر ان کو جو ہے موقع دے دیا. پھر 1 سال تک کا عرصہ گزرا، 1 سال کا عرصہ، پھر وہی باندھی، دوسرا نہیں، وہی ریپیٹ کر رہے ہیں. پھر آ کے لات ماری، پیر پکڑ لیا اس کا. حضرت ابراہیم آیا تھا، پیر پکڑ کے پیر کو بوسا دے کہنے لگے یہ پیر لگنے کی وجہ سے تیرے پیر کو تو کوئی زخم نہیں آیا. وہ باندھی خود پریشان ہو گئی. کیا بات کر رہے ہیں آج؟ کہا کہ مجھے 3 سال کے بعد معلوم ہوا کہ میرے شیخ حضرت فضیل بن عیاض، میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ تیرا پیر مجھے لگ رہا تھا، مار لگ رہا تھا، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ خانقاہ کی خاک میرے جسم کو لگا رہے تھے. جہاں پر میرے مرشد بیٹھتے ہیں ان کی خاک میرے جسم پہ پہنچ رہی تھی اور میں سمجھ نہیں سکا. یہ وہ پیر ہے، وہاں یہ پیر جاتا ہے جہاں میرے پیر رہتے ہیں. یہ پیر کا وہ مقام ہے، میں سمجھا ہی نہیں تھا. وہ گئی حضرت کے پاس، فضیل بن عیاض کے پاس. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ سرکار آج ایسا ماجرا دیکھی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. اس نے تو میرے پیر کو چوم لیا ہے. کہا کہ بلاؤ اس کو. بعض جگہ لکھا ہوا ہے بلاؤ کہہ کر حضرت فضیل خود خانقاہ سے باہر ان سے ملنے کے لیے گئے. آپ تم آنے کی ضرورت ہے، میں خود تمہارے پاس آتا ہوں. اب یہ بادشاہ نہیں رہے. اب تک یہ 3 سال تک بادشاہت کو چھوڑے تھے، بادشاہت سے یہ نکل گئے تھے، ان میں سے بادشاہت نہیں نکلی تھی. ایک ہے بادشاہت میں سے خود نکل جانا، اور خود میں جو ایک بادشاہت ہے وہ نہیں نکلی. اس کے نکلنے کے لیے 3 سال لگے. ہم وہ ماحول تو چھوڑ دیتے گناہوں کا، مگر ہمارے اندر جو اس کے ذرات ہے، اس کے اثرات ہے، اس کے نکلنے کے لیے اتنا وقت لگا. کہا کہ اب تم بادشاہت کو چھوڑ دیے، اب تمہارے اندر سے تخت و تاج اور سلطنت نکل گئے. اب پھر صحبت میں بٹھائے، تعلیم اور معرفت سب دیا اور بھیج دیے. جاؤ اب جاؤ خلق خدا میں خدمت کرو. جس طرح تم مولا کو پائے ہو، لوگوں کو بھی مولا سے ملاؤ. اب اس کی علامت تھی، اب یہ دیکھیے اصلاح ہونے کی علامت. دوبارہ پلٹ کر تخت کی طرف نہیں گئے، دوبارہ پلٹ کے تخت و تاج کی طرف، سلطنت کی طرف نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ اس سے بڑا تخت ان کو مل گیا. ارے ان کو مولا مل گیا تو تخت اور سلطنت کی کیا بات ہے ان کے پاس. دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے، وہ کمبل جو تھا وہ پھٹ گیا تھا، تو زنگ آلود سوئی سے کمبل کو سی رہے تھے. ان کے بادشاہت کا ایک وزیر وہاں سے اس مقام سے گزر رہا تھا، دیکھ کر پہچان لیا. کیا ابراہیم؟ اے سرکار یہ کیا حال آپ بنائے؟ آپ کے گئے کتنے سال گزر گئے، بادشاہت کا کیا حال ہوا، سلطنت کا کیا حال ہوا، آپ چلیے. کہا کہ میں آج بھی بادشاہ ہوں. ابراہیم کل بھی بادشاہ تھا، آج بھی بادشاہ ہے. کہا کہ یہ کمبل پہن کر یہ کون سی بادشاہت ہے؟ وہ جو سوئی زنگ آلود تھی، اس سوئی کو سمندر میں دجلہ میں ڈال دیے. کہا کہ تمہاری سلطنت کا داؤ لگا دو اور اس میری سوئی کو واپس لاؤ. کہا کہ آپ کے لیے تو اس زنگ آلود سوئی کی کیا ضرورت ہے؟
آپ چاہیں گے تو سونے کی چاندی کی سوئی مل سکتی ہے آپ کو. مجھے اس سوئی کو نکالنے والی سلطنت ہو تو لے کے آؤ. ایسا کوئی بادشاہ ہے تو لاؤ جو اس سوئی کو سمندر سے نکال سکے. ہمارے کام نہیں ہوتے نا، چھوٹے چھوٹے کام ہمارے نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ مولا جو نہیں ملا، کام کرنے والا نہیں ملا. وہ سوچتے ہی نہیں یہ آفت کیوں آئی، مولا نہیں ہونے کی وجہ سے. یہ مصیبت کیوں آئی، تم جس کو جو آفت لانے والا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، نہ ہمارے عورتوں کے پاس نہ مردوں کے پاس. ہماری فکر ساری کل کیا کروں، پرسوں کیا کروں، گھر کا کیا کروں، بچوں کا کیا کروں، سب کا ہر ایک کی فکر کرے، مولا کی فکر نہیں کرے نا. سوئی ڈال دیے، نکالو کوئی ہے. کہ یہ بھی کیا ممکن ہے؟ وزیر کہنے لگا کیا ایسی بھی کسی کی بادشاہت ہے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی بادشاہ ہے جو آپ کی اس سوئی کو دجلہ سے نکال سکے؟ کیوں نہیں؟ دیکھ لو اے دجلہ کی مچھلیوں، میری ایک سوئی تھی، ٹیڑھی ہو گئی تھی اور اس کو زنگ بھی تھا، اس کو ذرا نکال کے دے دو. میرا کمبل پھٹ گیا ہے، میرے کو کمبل سینا ہے، میرا کمبل پھٹ گیا ہے، نکال کے دو. جتنے مچھلیاں تھی، کسی مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی ہے، کسی کے منہ میں چاندی کی سوئی ہے، لے کر ظاہر ہوئی. کہا کہ دیکھو یہ وزیر اور تم میں کوئی فرق نہیں، یہ بھی سونے اور چاندی کی سوئیوں کی بات کرتا ہے اور تم بھی وہی کرتے ہو. ان سونے اور چاندی کے سوئی میں ماں سوا اللہ کی بو آ رہی ہے، مجھے میری زنگ آلود سوئی دو، جس کو میں مولا کی قوت سے پکڑتا تھا اس میں مولا کی بو آتی تھی. ایک مچھلی نکلی اور وہ زنگ آلود سوئی لے کر ان کے سامنے رکھ کر پھر جا کر ڈوب گئی. آگے تم کہتے تھے کہ ایسی کوئی بادشاہت ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ ابراہیم کو وہ جو بادشاہ چھوٹ گئی تھی اس سے بہترین بادشاہ دیا. سچ کہا، جو اللہ کے لیے دنیا کو چھوڑتا ہے اللہ اس سے بہتر اس کو دیتا. نہیں گئی نا دنیا، بادشاہت نہیں گئی نا، بادشاہت گئی. آج پہلے بھی بادشاہ تھے، آج بھی سلطان ابراہیم بادشاہ ہے، قیامت کے دن بھی بادشاہوں میں رہتے. وہاں کے یہ بادشاہ ہے، کیا کیے تھے؟ یہ اصلاح کے لیے یہ چیز چھوڑنا پڑتا، یہ چیز چھوڑنا پڑتا. یہ جو چیز ہے ہمارے اندر، کچھ چھوڑنے کی ضرورت. اللہ کے لیے چھوڑ دیے، اللہ مل گیا اس کے بدلے میں، تو کیا چھوٹا اس کو؟ کچھ نہیں چھوٹا اس کے لیے. خیر، آج بات بہت طویل ہو گئی اور بات صرف یہ تھی کہ اصلاح کے موانع جو رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی ہے ان کی طرف توجہ رکھیں. یہ چیز جب تک نہیں جائیں گی، تعلیمات کے الفاظ زبان کے نوک پہ رکھ لیجئے، حلق کے نیچے نہیں اتریں گے. قرآن زبان پہ رہے گا، حلق کے نیچے نہیں اترے گا. حلق کے نیچے نہیں اترا تو مزہ کیا آتا؟ اگر کوئی آپ کو میٹھا وغیرہ زبان کو چکا کر لے لے واپس، کیا کریں گے؟ لذت تو حلق سے اترنے پر ہے، زبان پہ ہے ہمارے، حلق کے نیچے نہیں ہے. حلق کے نیچے اترنے کے لیے اس تمام حصے کو منور کرنا ضروری ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پر رحم کرو، ہمارے نفس کا تزکیہ، قلب کا تصفیہ، روح کا تجلیہ فرما، جسمی قلبی روحی سری تمام گناہوں کو بخش دے. ہمارے شیخ کے علمی روحی فیضان سے مالا مال فرما. تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم